نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ولی ابویہ، اب سے ابوین، اب کہتے ہیں باپ کو، ابوین ماں باپ دونوں. السدس، سدس کہتے ہیں چھٹے حصے کو. ولد، اولاد. امہ الثلث، کہتے ہیں ماں کو. اخوۃ، بہن بھائی. او دین، دین کہتے ہیں قرض کو. آباؤکم، تمہارے باپ دادا. ابناؤکم، تمہاری اولاد، بیٹے پوتے. لا تدرون، تم نہیں جانتے. ایہم، ان میں سے کون. اقرب، زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے. فریضہ، مقرر کر دیا گیا. ترجمہ: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اس کا جو میت نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو. پس اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا بعد وصیت کے جو مرنے والا کر کے گیا یا بعد قرض کے. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے. تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے لیے نفع مند کون زیادہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ علم والے، یہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. بے شک اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں. وراثت کے اندر پہلے تو اولاد کے حقوق کو بیان کیا کہ ان کو کیا ملے گا، جس کی تفصیل ہم کل کے درس میں ذکر کر چکے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مال وراثت میں سے
ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص فوت ہوا اور اس کے ورثاء میں ماں باپ موجود ہیں، چاہے اولاد کے ساتھ ہیں یا چاہے اولاد کے علاوہ ہیں، کوئی بھی صورت ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بیان کرتے ہوئے 3 صورتیں ذکر فرمائی۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ذکر کی کہ اگر ایک شخص فوت ہوا اور اس کی اپنی اولاد موجود ہے، چاہے بیٹا موجود ہے، چاہے بیٹی موجود ہے، چاہے بیٹا بیٹی دونوں موجود ہیں، اور کل میں نے یہ بات اصول ذکر کیا تھا کہ لفظ ولد جو ہے کہا جاتا ہے انسان کی اس اولاد کو جو بلا واسطہ ہو یا بواسطہ مذکر ہو۔ لہٰذا اگر ایک آدمی کا پوتا موجود ہے یا پوتی موجود ہے، وہ بھی ولد کے اندر شامل ہے، تو ان تمام صورتوں میں جو ماں باپ ہیں ان کو کل مال کا 6واں حصہ ملے گا۔ جتنے بھی وراثت اس نے چھوڑی ہے، مال چھوڑا ہے، اس کا 6واں حصہ ماں اور باپ کو دے دیا جائے، اور باقی 5 حصے دیگر ورثاء کو دیے جائیں گے۔ اگر اولاد موجود ہے تو وہ لے لے گی اس اصول کے مطابق جو کل ذکر کیا گیا، نہیں موجود اور جو دیگر رشتہ دار ہیں ان میں وراثت چلی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کی اولاد ہے ہی نہیں، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ پوتا پوتی وغیرہ، ان میں سے کوئی نہیں ہے، ماں باپ موجود ہے، تو اب گویا کہ اصل وارث یہ ماں باپ ہی ہے۔ اب وراثت ساری ان کو ملنی ہے۔ اس کے اندر میت کے چھوڑے ہوئے مال کے 3 حصے کریں گے۔ ایک حصہ ماں کو دے دیا جائے گا۔ جب ایک حصہ ماں کو ملے گا تو خود بخود واضح ہو گیا کہ 2 حصے باپ کو دے دیے جائیں، 2/3 باپ کے ہو جائیں۔ تیسری صورت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے ماں باپ تو موجود ہیں، اولاد موجود نہیں ہے، لیکن مرنے والے کے ایک سے زیادہ بہن بھائی موجود ہیں، اس کے بھائی ہیں یا بہن ہیں لیکن ایک سے زیادہ اخوہ کا لفظ ذکر کیا اللہ نے، جو کم از کم 2 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ایک پر نہیں۔ ایک سے زیادہ بہن بھائی مرنے والے کے موجود ہیں، چاہے وہ ماں باپ دونوں کا ایک ہی ہو، جس کو عینی بھائی کہا جاتا ہے، عینی بہن کہا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک باپ ہو اس کو اللاتی کہا جاتا ہے۔ ماں تو ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں، ایک جگہ عورت کی شادی ہوئی، اس سے اولاد ہوئی، پھر اس خامن سے جدائیگی ہوگی یا کچھ، پھر دوسری جگہ ہوا، وہاں سے بھی اولاد ہوئی، اس کو کہتے ہیں اخیافی اولاد۔ تو الغرض مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، چاہے عینی ہیں، اللاتی ہیں یا اخیافی ہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ اب اس صورت میں پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا، تیسرا نہیں ملے گا، 6واں حصہ مل جائے گا، اور جو 5 حصے ہیں وہ پھر باپ کو مل جائیں، اور وہ ماں جن بہن بھائیوں کی وجہ سے، میت کے جو بہن بھائی ہیں جن کی وجہ سے
اس کا حصہ کم ہوا کہ پہلے تہائی مل رہا تھا، تیسرا حصہ، اب اس سے کم ہو کے چھٹے پہ آ گئی۔ باپ اگر مرنے والے کا موجود ہے تو ان بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، وہ ویسے ہی محروم ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے ماں کا حصہ کم کر دیا، مرنے والے کی ماں کا حصہ کم کر دیا۔ یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ گویا کہ جو باپ ہے اس کو کتنا ملے گا، اس کا تعلق سارا کا سارا مرنے والے کی اولاد کے ساتھ ہے۔ دیکھیں گے جو شخص فوت ہوا اس کی اولاد ہے یا نہیں، بس اس سے سارا تعلق ہے۔ اگر ہے تو کون سی اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں؟ اگر مرنے والے کا بیٹا اور بیٹیاں دونوں ہیں یا بیٹا موجود ہے تو اس صورت میں تو پکی بات ہے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کی صرف بیٹی یا بیٹیاں یعنی مؤنث اولاد ہے تو اس صورت کے اندر باپ کو چھٹا حصہ دیں گے پہلے، پھر دیگر وارثوں کو دیکھیں گے، ان کو دینے کے بعد اگر بچتا ہے تو دوبارہ باپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کو علم فرائض اور علم میراث کی اصطلاح میں عصبہ کہا جاتا ہے، تعصیب، عصبہ بننا۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں ہے، باپ ہی موجود ہے، تو پھر باپ عصبہ ہوتا ہے، ان سارا مال باپ ہی کا ہو جاتا ہے۔ اور جو ماں ہے اس کے اندر اولاد کو بھی دیکھنا ہے، مرنے والے کی اولاد کو، اور مرنے والے کے بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اس میں دو چیزیں سامنے آتی، اگر جو شخص فوت ہوا اس کی اولاد اور بہن بھائی ہیں تو پکی بات ہے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے، یعنی نہ اولاد ہے نہ بہن بھائی ہیں، تو تب جا کر ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، تب جا کر ماں کو تیسرا، تو کبھی تیسرا حصہ ملے گا اور کبھی چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ اصول ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو باتیں اہمیت کے ساتھ ذکر فرمائیں۔ پہلی بات فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ جو وراثت تقسیم کرنی ہے یہ وصیت یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہے۔ جیسا کہ میں نے کل تفصیلاً عرض کر دی تھی یہ بات کہ جو مرنے والا ہے اس کے مال میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ تجہیز و تکفین۔ دوسرا حق کیا ہے؟ قرضوں کی ادائیگی۔ تیسرا حق ہے وصیت کو نافذ کرنا 3/4 کے اندر اندر چند شرائط کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جو مال بچ جائے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی اس لفظ میں فرمائی من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ یہ جو وراثت تقسیم کرنی ہے یہ وصیت کے بعد ہے جو مرنے والا کر کے گیا، قرض کے بعد ہے جو مرنے والا لے کر گیا۔ پہلے یہ دو کام کرو پھر وراثت کو تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ مقدم کیا اور قرض کا بعد میں کیا، کہ وراثت ہوگی وصیت کے بعد اور قرض کے بعد، جبکہ عملی طور پر قرض ادا پہلے کیا جائے گا اور وصیت بعد میں نافذ کی جائے گی۔ تجہیز و تکفین کے بعد وصیت نہیں آتی، تجہیز و تکفین کے بعد قرض ہے، قرض کے بعد وصیت ہے، لیکن اللہ نے وصیت کا ذکر پہلے کیا اور قرض کا ذکر بعد میں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے کہ عملی طور پر اس طرح کرنا ہے، تذکرے میں اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا۔ فرمایا بات یہ ہے جب کسی شخص نے کسی کا قرض دینا ہو
تو قرض لینے والا خود بخود سر پہ چڑھا رہتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا تو میں نے قرض لینا ہے۔ اسی دوران وہ شخص فوت ہو جائے قرض دینے والا، تو مرنے کے بعد وہ اس کے وارثوں سے رابطہ کرتا ہے کہ فلانی چیز اس نے مجھ سے لی تھی، ابھی اس کی ادائیگی نہیں ہوئی، تو اس کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ اور جو وصیت ہے عام طور پر جس کے حق میں کی جائے پتہ ہی نہیں ہوتا، مرنے والوں نے وصیت کر دی فلاں کو دے دینا، کاپی میں نوٹ کر دیا، یہ کچھ کر دیا، تو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو دینی ہے تو وہ مطالبہ کرنے کے لیے کہاں سے آئے کہ وہ آ کر کہے کہ میرے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے تو لہٰذا جاری کرو، میرا حق مجھے دے دو، پتہ نہیں ہوتا۔ تو قرض کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے اور وصیت کا مطالبہ کرنے والا موجود نہیں ہے۔ تو جس کا مطالبہ کرنے والا موجود ہو انسان اس حق کو لازمی ادا کرتا ہے، پیچھا کرنے والا موجود ہے، اور جس کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو انسان بھی لاپرواہ ہو جاتا ہے، کون پوچھے گا، کون آئے گا پیچھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرض سے پہلے وصیت کو ذکر کر کے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف، اے لوگوں جس طرح تم قرض کی ادائیگی کو اس لیے لازم سمجھتے ہو کہ اس کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے، پیچھا کرنے والا موجود ہے، وصیت کو بھی اسی طریقے سے لازمی طور پر نافذ کیا کرو، چاہے بندوں میں سے اس کا مطالبہ کرنے والا موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تو جانتے ہیں نا، اللہ کو تو پتا ہے نا کہ کیا وصیت ہوئی، کس کو کیا دینا ہے، اللہ جانتے ہیں، تو وصیت کو بھی فرمایا لازمی نافذ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب الفاظ کے اندر تبدیل کی۔ دوسری جو چیز اللہ تعالیٰ نے اہم بیان کی، فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ یہ جو وراثت کا حکم ہے اور تقسیم ہے، یہ ہم نے تمہارے اوپر نہیں چھوڑی کہ تم جو مناسب سمجھو اس طرح تقسیم کر لو۔ انسان نے کیا مناسب سمجھنا ہے؟ انسان تو یہ چاہے گا کہ جس سے مجھے فائدہ زیادہ پہنچے نا میں نے وراثت اس کو دے۔ اگر ایک آدمی دین والا ہے، آخرت کی فکر ہے، تو وہ تو اس وارث کو ترجیح دے گا جو اس کے لیے آخرت میں نفع کا ذریعہ بن جائے، کہ یار اس کو دے دو، یہ میرے لیے دعائیں بھی کرے گا اور صدقات بھی کرے گا، کیا سے کیا کرتا رہے گا۔ اور اگر مرنے والے کی جو سوچ ہے وہ دنیا کے گرد زیادہ گھومتی ہے تو وہ لازماً ایسے بندے کو ترجیح دے گا اپنے عزیز و اقارب میں سے جو دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے فائدہ مند اور نفع مند ہے، کہ دنیا میں مجھے نفع پہنچائے گا، برے وقت میں کام آئے گا۔ تو انسان کا معیار تو تقسیم کا یہی ہونا تھا کہ مجھے کس سے فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ تمہارے لیے دین یا دنیا کے اعتبار سے زیادہ نفع مند کون ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھو کہ مجھے اس سے نفع پہنچے گا، وہی تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے، وہی تمہارے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ ہوتا ہے زندگی میں، انسان کو جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس سے انسان کو پوری توقع ہوتی ہے کہ برے وقت میں کام آئے گا، پریشانی میں کام آئے گا، وہ ذرہ برابر کام نہیں آتا، اور جس سے امید بھی نہیں ہوتی وہ کام آ جاتا۔ تو آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آباء و اجداد میں سے، اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند اور نفع مند ہے، تم نہیں جانتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے فریضۃ من اللہ، فرمایا ہم نے حصے متعین کر دیے ہیں اگر اور مقرر کر دیے ہیں، اگر تم اسی کے مطابق کرو گے تو انشاءاللہ تمہارے لیے نفع ہی نفع ہوگا، اس میں نفع ہوگا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اس لیے کہ اللہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔
اس کا علم کامل ہے اور اس کی حکمتیں دانائیاں اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ یہاں تم نے اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ نہیں یار اس کو زیادہ ملنی چاہیے تھی، یہ زیادہ مستحق ہے، یہ زیادہ کمزور ہے، بیٹیوں کو زیادہ دیں، یہ تو کمزور زیادہ ہوتی ہیں، یہ زیادہ محتاج ہیں، بیٹے تو پھر بھی فرمایا چھوڑو اس بات کو۔ ماں نے بڑی مشقت برداشت کی اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے حقوق بہت زیادہ بیان فرمائے، لہذا مال تو اس کو ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں جانتے، باپ کا حصہ زیادہ رکھا اللہ نے، ماں کا اس کے مقابلے میں کم رکھا۔ فرمایا رب کی حکمتیں رب ہی جانتا ہے، رب کی حکمتیں رب جانتا ہے، تم اپنی عقل کے مطابق نہ تقسیم کرو، رب کے حکم کے مطابق کرو، اسی میں تمہارے لیے نفع ہے۔ اللہ ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔